ناظرین السلام علیکم۔ صفا آن لائن کے خاص پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں منور سلطان۔ شوال کا مہینہ دینی تعلیم کے لیے ایک آغاز کا مہینہ ہوتا ہے۔ دینی تعلیم کی شروعات ہوتی ہے اکثر مدارس میں۔ اس حوالے سے تعلیم کے موضوع پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ مجموعی طور پہ مسلمانوں میں تعلیمی بیداری آئی ہے، لیکن آج بھی جتنی ضرورت ہے اتنی نہیں ہے۔ ہم تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، کارواں کہیں اور جا چکا ہے اور ہم کہیں اور ہیں۔ پھر اگر ہم بات کریں لڑکیوں کی تو یہاں تو صورتحال بہت ہی زیادہ مختلف ہے۔ لڑکوں میں ماشاءاللہ ایک اچھی تعداد ہے اور اس کے اچھے ادارے بھی ہیں اکثر علاقوں میں، بلکہ ہر محلے میں لڑکوں کے لیے تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ اسکول کی شکل میں ہو، مدرسے کی شکل میں ہو۔ لیکن بیچاری لڑکیوں کے لیے تعلیم کا انتظام بہت کم ہے، بہت کم ادارے ہیں، بلکہ ملک گیر سطح پہ ہم دیکھیں تو چند گنے چنے ادارے ہیں جہاں لڑکیوں کے لیے باضابطہ تعلیم کا انتظام ہے۔ اسی طرح گرلس اسکول کی بات کریں تو وہ بھی بہت کم ہے ہمارے علاقے میں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں وہ توجہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں جو ہمیں قرآن اور حدیث میں رہنمائی ملتی ہے وہ رہنمائی کیا ہے، اور جو بے توجہی پائی جاتی ہے اس کے اسباب کیا ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان ہیں، آئیے ملتے ہیں اپنے مہمان سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور عالم دین اور تعلیم اور فتویٰ اور ریسرچ، ان تینوں سے متعلق ایک نمایاں شخصیت مولانا بدیع الزماں ندوی قاسمی صاحب۔ آپ چیئرمین ہیں انڈین کونسل آف فتویٰ اینڈ ریسرچ ٹرسٹ بنگلور کے۔ اسی طرح آپ کا ایک بڑا معروف ادارہ ہے لڑکیوں کی تعلیم کا بہار کے مظفر پور شہر میں۔ تو ہم بات کریں گے مولانا سے لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں۔ مولانا سب سے پہلے آپ کا استقبال ہے ہمارے اس شو میں۔ پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ جو ہمیں رہنمائی ملی ہے، چاہے وہ قرآن سے ہو، احادیث سے ہو، اور اس کے بعد تابعین تبع تابعین کے جو اقوال ہیں تعلیم کے بارے میں، اسلام میں تعلیم پہ جو زور دیا گیا ہے، جو فوکس ہے، تو کیا اس میں کہیں بھی لڑکوں کی تعلیم اور لڑکیوں کی تعلیم اس میں فرق کیا گیا ہے، یا دونوں کے لیے یکساں تعلیم کا حکم دیا گیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام میں لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم میں کوئی بھی فرق نہیں۔ جی ہاں، بعض اعتبار سے قوانین و ضوابط میں لڑکے اور لڑکیوں میں فرق ضرور ہے، جی جی لیکن وہ ضوابط اور اصول کا مسئلہ ہے۔ جی جہاں تک تعلیم کا مسئلہ ہے جی تو آپ سماج کا جائزہ لیجئے، حدیث کا، قرآن کا، جی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کی تعلیم پہ توجہ دینا ہے، بالکل صحیح۔ اور جب تک لڑکیوں کی تعلیم پر کامل توجہ نہیں دی جائے گی، نہ ہمارا سماج ترقی کر سکتا ہے، نہ ہماری نسل ترقی کر سکتی ہے، نہ ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اس سلسلے میں قرآن کے اندر جو آیت ہے سورہ علق کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ پڑھنا صرف لڑکوں کے لیے نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، اور بعض میں علی کل مسلمہ۔ مسلمہ کا لفظ نہ بھی آئے تو مسلم کے اندر مسلمہ کا آنا ہی کافی ہے۔ بہرحال لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم میں اسلام میں کوئی فرق نہیں، بلکہ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہو اور اس کے والد کے پاس کسی ایک کو پڑھانے کی طاقت ہو، تو قرآن اور حدیث کے اندر جو تاکید لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی دی گئی ہے، اس بنیاد پر یہ بات کہی جائے گی کہ لڑکے کے بجائے لڑکی کو تعلیم دی جائے۔
تو لڑکیوں کی تعلیم کی یہ اہمیت ہے جی کہیں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں مسلم معاشرے کی ہندوستان میں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو توجہ بچوں کے بارے میں پائی جاتی ہے لڑکوں کے بارے میں پائی جاتی ہے وہ توجہ لڑکیوں کے بارے میں نہیں پائی جاتی ہے ایسا کیوں ہے؟ اب اس میں ہمارے ملک میں ہمارے سماج میں شروع ہی سے جی لوگوں کا نظریہ لڑکیوں کی تعلیم میں صحیح نہیں رہا ہے. جی اس کا تعلق شریعت اور اسلام سے نہیں، اس کا تعلق ہمارے سماج سے جی یا رسم و رواج سمجھ لیجئے. پہلے تو لڑکیوں کی تعلیم کو مکمل عیب سمجھا جا رہا تھا، جی لیکن الحمدللہ اب چند سالوں سے لوگوں میں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بیداری آئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ابتدا ہے جی اور اگر مسلسل اس پر کام کیا گیا تو کئی سالوں کے بعد لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت پر قابو پایا جا سکتا ہے. بہرحال یہ ایک اچھی کوشش ہے جو قابل قدر بھی ہے اور قابل تقلید بھی. مولانا ایک اہم بات یہاں پہ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جب بھی لڑکیوں کی تعلیم کی بات کی جاتی ہے خاص طور پہ کہ لڑکیوں کا ادارہ قائم ہو چاہے وہ اسکول ہو یا مدرسہ ہو ہاسٹل کا نظام ہو تو وہاں کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے ایک دو باتیں نقل کی جاتی ہیں. مثلاً فلاں بزرگ نے فلاں بڑے عالم نے لڑکیوں کا ادارہ قائم کرنے سے منع کیا فلاں نے ایسا کہا. تو جو آپ نے بات کہی کہ سماجی مسئلہ ہے تو کہیں ان چیزوں کا بھی تو دخل نہیں ہے اس کے پیچھے؟ ان چیزوں کا بھی دخل ہے جی حالانکہ دخل نہیں ہونا چاہیے. جی کہ آج کل لوگوں کا ایک بہت بڑا سنگین نظریہ یہ ہے کہ کوئی بزرگ ہو یا ولی ہو اپنے مزاج کو شریعت سمجھ لیتے ہیں. شریعت الگ چیز ہے، ہمارا نظریہ الگ چیز ہے، ہمارا مزاج الگ چیز ہے، اور اس طرح کی باتیں کتابوں کے اندر بھی لکھی گئی ہیں. حالانکہ اس پر عمل کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے بلکہ مستحب بھی نہیں. جی انہوں نے یہ بات حالات کی بنیاد پر لکھا ہے. اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک پس منظر ہے. جی جی اس کو کوٹ کرنا کامن انداز میں صحیح نہیں، بالکل صحیح نہیں، بالکل غلط بات ہے. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں اور تعلیم سے ہماری مراد دینی تعلیم بھی ہے یعنی عصری ماڈرن ایجوکیشن بھی ہے اور دینی تعلیم بھی ہے. اس میں کسی طرح کے فرق اور تمیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگلا سوال جو مولانا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ لڑکیوں کے بہت سے ادارے الحمدللہ کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں. ملک میں کئی ایسے نام ہیں چاہے وہ مالیگاؤں کا ذکر کریں ہم چاہے لکھنؤ کا ذکر کریں بنگلور کا ذکر کریں آپ خود ایک بڑے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں مظفر پور کا ذکر کریں ماشاءاللہ یہ ادارے ہیں گرچہ گنے چنے ہیں لیکن یہ ادارے ہیں اور اس کو دیکھ کے بہت سے چھوٹے چھوٹے ادارے قائم ہو رہے ہیں اور اللہ نہ چاہا تو آئندہ جو تصویر ہے وہ اچھی خاصی بدل سکتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک اہم بات یہ ہے کہ ان مدرسوں سے ان اداروں سے جو بچیاں فارغ ہوتی ہیں عالمہ بنتی ہیں ان کے بارے میں ایک شکایت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ان میں سے بعض کی ازدواجی زندگی گھریلو زندگی اچھی نہیں گزرتی ہے. آپ تک بھی اس طرح کی شکایتیں آئی ہوں گی تو ہم چاہیں گے تھوڑی سی روشنی آپ اس پہ بھی ڈالیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کے اصل میں 3 اسباب ہیں. جی اس کا ذمہ دار تعلیم نہیں، جی اس کا ذمہ دار مدرسہ نہیں. جی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو والدین اپنی بچیوں کو دارالاقامہ میں یا مدرسے میں داخل کرتے ہیں جی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچی مدرسے کے اندر کوئی کام ہی نہ کرے، کھانے پکانے صفائی کا کام ان کے ذمہ نہ دیا جائے. ہم نے تو ان کو تعلیم کے لیے بھیجا ہے. یہ سب سے بڑی غلطی بچیوں کے والدین کی. دوسری غلطی سماج کے کچھ لوگوں کی جو تنگ ظرف بھی ہیں تنگ ذہن بھی ہیں اور کسی واقعے کے پیش آنے کے بعد اس کی وجہ کسی ایک چیز کو قرار دے دیتے ہیں حالانکہ وہ وجہ نہیں ہوتی. جیسے مان لیجئے کوئی عالمہ ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی اس کی طلاق ہو گئی اس کا خلا ہو گیا تو اس کا ذمہ دار تعلیم نہیں اس کا ذمہ دار مدرسہ نہیں ہے اس کا ذمہ دار خود اس کے والدین ہیں. اور اصل میں جب کوئی عالمہ بنتی ہے فاضلہ بنتی ہے تو آج ملک میں کم سے کم سالانہ 25,000 لڑکیاں عالمہ بن کے فارغ ہوتی ہیں آج کی تاریخ میں.
उनमें अगर 5-10 ने कोई गलती कर दी तो इससे आलिमा पर क्या फर्क पड़ता है? उसको सबके सर मर और देना। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि इनके अलावा जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, 90% गलतियां करती हैं। उनकी गलतियों पर आप मुआवजा क्यों नहीं करते हैं? उसका तज़किरा क्यों नहीं करते हैं? तो हमें ये पता चलता है कि इस तरह की बात करने वाले वो लोग हैं जो जिनका मिजाज, जिनकी सोच लड़कियों की तालीम के खिलाफ आज भी है। जब इस तरह कोई वाक़या मुल्क में पेश होता है तो वो इसको इशू बना लेते हैं, और ये हकीकत नहीं होता, ये उनकी तंगज़रफ़ी है, उनकी सोच की कमी है। हालांकि हज़ारों में कोई एक दो गलती करे तो ये गलती अभी भी हो रही है और हम बोलते हैं कि आइंदा भी होगी, लेकिन इसको बुनियाद बनाकर आलिमा को बदनाम करना ये इंतहाई गलत बात है, गुमराह कुन बात है। आपने बहुत अहम बात कही अभी कि लोगों के जहनों में तंगी पाई जाती है, इस हवाले से आज भी जहन साफ नहीं है। जी। उसकी एक मिसाल हम लोग भी देखते हैं आमतौर पे कि जो बच्चे स्कूलों में पढ़ती हैं, गरचे वो पूरी पाबंदी के साथ, मतलब अपने हिजाब के साथ जाती हैं, शरई लिबास के साथ जाती हैं, लेकिन तब भी बहुत से लोग जो दीनी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उनके जहनों में एक अजीब बेचैनी होती है, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? तालीम तो मेरे नज़दीक लड़कियों की कंपलसरी 10th और मैट्रिक तक होना ज़रूरी है जी, आज के दौर में कंपलसरी होना है। उसके लिए उन्हीं स्कूलों को इस्तेमाल किया जाए जिनमें सिर्फ लड़कियों की तालीम होती है, चूँकि लड़कियों का सबसे मसला आइंदा नस्ल की तालीम और तरबियत का है जी। और जब तक वो दीन और दुनिया की तालीम से आरास्ता नहीं होंगी, अपनी बच्चियों की तालीमी और तरबियती जिम्मेदारी को अंजाम नहीं दे सकती। इसलिए दीन की तालीम तो हासिल करना ही चाहिए, ज़रूरी है। उसके साथ साथ दुनियावी तालीम का हासिल करना भी उनके लिए वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मतलब हम लोग जिस तालीमी बेतवज्जोही की बात कर रहे हैं लड़कियों के हवाले से, उसके बहुत से वजूहात में से बहुत से रीज़न हो सकते हैं। क्या एक रीज़न ये भी नहीं है कि जो हमारे बड़े हैं, दानिश्वर तबका है, बड़े लोग हैं, उन लोगों ने अपने इलाकों में न दीनी तालीम के लिए लड़कियों का इदारा कायम किया, न गर्ल्स स्कूल कायम किए। अगर हमारे अक्सर इलाकों में गर्ल्स स्कूल होते, दीनी तालीम के मदरसे होते, तो शायद आज बात दूसरी होती। आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं? हाँ, मैं तो इस बात को मानता नहीं जी, क्योंकि हर आदमी, अब हमारे बिहार में एक लड़कियों की मेयारी मदरसे की ज़रूरत थी जी। अगर मैं ये बोलता रहता कि दानिश्वरों ने नहीं किया, उलमा ने नहीं किया, फजला ने नहीं किया, फला पार्टी वालों ने नहीं किया, तो शायद क़यामत आ जाती और ये काम नहीं होता। हमने ये सोचा कि किसी ने किया या नहीं किया, हमने ये काम शुरू किया तो माशाअल्लाह वो हमें गुमान से ज़्यादा कामयाबी मिली है। असल में हर मकाम पर अपने तौर से आदमी जुनूनी कैफियत से काम करेगा तो इंशाअल्लाह ताला ये काम आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग ज़िम्मेदार किस्म के हैं, दानिश्वर लोग हैं, समाजी और मिली लोग हैं, उन पर ये फ़र्ज़ बनता है कि हालात को देखकर ऐसे इदारे को कायम करने की कोशिश करें, या जो कायम हैं उनकी भरपूर साथ दें, उनका भरपूर ताउन करें, उनकी तायीद करें। इसमें हमारे जिम्मेदारों से कोताही आज भी ज़रूर हो रही है। मैं यही कहना चाह रहा था, इस पॉइंट पर आना चाह रहा था कि तालीम के हवाले से जो हमारी जिम्मेदारी है, एक तो है कि हम अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाएं, लेकिन वहीं समाज में कुछ ऐसे लोग हों जो स्कूल कायम करें, गर्ल्स स्कूल कायम करें। अगर ये हम नहीं करेंगे तो तालीम का ख्वाब कैसे पूरा हो सकता है? मौलाना, इस हवाले से आखिरी सवाल हमारा ये है कि तालीम के लिए जो कोशिश, मेहनत, तवज्जो, लगन होनी चाहिए, उसमें आज भी कमी पाई जाती है। ये मिजाज में ये तब्दीली कैसे आ सकती है कि हम भी तालीम के लिए उसी तरह कोशिश करें जिस तरह हमारे माशरे में रहने वाले दूसरे मज़हब के लोग कोशिश कर रहे हैं? ये तब्दीली कैसे आएगी? इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सफ़ा ऑनलाइन के ज़रिए से? हाँ, उसके लिए हमारे तजर्बे के मुताबिक जो हमारी बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं, उनके दिमाग में ये बात घुसाना है कि पढ़ने के बाद चाहे आला पैमाने पर हो या छोटे पैमाने पर हो, तालीम और तरबियत के निज़ाम के सिलसिले को जारी रखना है। ये हमारे मुसलमानों में बहुत बड़ी कमी है कि बच्चियां 10 साल तक पढ़ती हैं, शादी के बाद तालीम और तरबियत से उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता है, ख़ुद वो जाहिला बन जाती। अगर शुरू से इदारे वाले, फिर उनके वालिदैन कोशिश करें कि एक आलिमा बनी है,
اس نے MSc کیا ہے، BSc کیا ہے، تعلیم یافتہ ہے، ٹیچنگ کا کام کرے، تعلیم و تربیت کا کام کرے، تو ماشاءاللہ یہ کام بہت جلد اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے تجربے میں یہ بات یہ ہے 100 میں 98% بچیاں تعلیم تو حاصل کرتی ہیں لیکن فیوچر میں تعلیم و تربیت کے کام سے لگی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ اس سے بھی تمام کوششوں کے باوجود لڑکیوں کی تعلیم و تربیت میں زوال ہی ہے، عروج کی طرف ہم بڑھ نہیں پا رہے۔ اس لیے ہم آپ کے اس صفحہ آن لائن کے ذریعے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو بھی مسلم لڑکیاں ہیں پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں چھوٹا موٹا کوئی کمرہ لے کر یا کوئی جگہ لے کر تعلیم و تربیت کے نظام کو جاری کرے۔ ماشاءاللہ یہ کام بنگلور میں بڑا اعلیٰ پیمانے پر ہو رہا ہے۔ بعض محلے میں 700 25 سال سے لے کر 60 سال کی عورتیں پڑھتی ہیں، اور لگتا ہے کہ تعلیمی لگتا ہے کوئی اسلامی ملک ہے، کوئی اسلامی مدرسہ ہے۔ تو کچھ عورتوں نے کوشش کیا، اب شاید ہی کوئی بعض محلے میں گھر ہوگا جہاں کی بیٹی، بہو، ماں اور ساس نہ پڑھتی ہو۔ ایسی کوشش ماشاءاللہ پورے ملک میں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کوشش ہوئی تو پھر آج جو شکایت یہ ہو رہی ہے کہ تمام کوششوں کے باوجود آج بھی لڑکیوں کی تعلیم و تربیت زوال کا شکار ہے، یا جو ترقی ہونی چاہیے نہیں ہو پا رہی ہے، انشاءاللہ اس کوشش کے ذریعے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے صفحہ آن لائن کا خاص پروگرام مذاکرہ، اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود تھے مشہور عالم دین اور تعلیم اور تحقیق سے وابستہ ایک نمایاں شخصیت مولانا بدیع الزمان ندوی قاسمی صاحب۔ آپ نے سنا کہ تعلیم کے حوالے سے جو کمی پائی جاتی ہے، بے توجہی پائی جاتی ہے، خاص طور پہ لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو مولانا نے رہنمائی کی ہے، ضرورت ہے کہ اس کو اقدام کی شکل میں بدلا جائے، ہم اس کو عمل کریں اور اس مشن کو اور آگے بڑھائیں۔ تعلیم کے حوالے سے افسوس کرنے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ اگر ہم تعلیم کے لیے ایک قدم بڑھا سکتے ہوں تو ضرور بڑھائیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔